یا اللہ دکھا دے ہدایت کا نور، قلب مستر ہو جائے مسرور، سیرت مستقیم، سیرت مستقیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سورہ صافات میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ سورہ الصافات کی آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 111 تک کا مضمون بڑا ہی دلچسپ، معنی خیز اور پیغام انگیز ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی، ہم نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری بشارت عطا کی۔ پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے، بالغ ہونے لگے، تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس لخت جگر سے فرماتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک انظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب غور کیجئے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ عظیم باپ کا عظیم بیٹا، عظیم والد کا عظیم لخت جگر، جو ابھی سن بلوغ کو پہنچ رہا ہے، جو ابھی بلوغت کی وادی میں قدم رکھ رہا ہے، اپنے والد گرامی قدر کو ان کی بات پر، ان کے سوال پر، ان کے استفسار پر یوں عرض کرتے ہیں کہ اے والد گرامی قدر، اے بابا جانی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر قرآن مجید فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پس ان دونوں نے، عظیم والد اور عظیم بیٹے نے، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے سر خم تسلیم کر دیا۔ اسلم، دونوں نے فرما برداری کی، اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسے، یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں قربانی دے رہے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے جانور کو بھیج دیا، اور جس گھڑی سیدنا
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھری کو چلا رہے ہیں اپنے بیٹے کی گردن پر، وہ بیٹا جو دعاؤں سے مانگا ہوا ہے، جو بڑھاپے میں عطا ہوا ہے، اب قربانی پر قربانی، قربانی کے فلسفے کو سمجھیے، قربانی کے پیغام کو سمجھیے کہ قربانی پر قربانی ہو رہی ہے، ایک دعاؤں سے مانگا ہوا، بڑھاپے میں ملا ہوا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس بیٹے کو، اس لخت جگر کو ہماری بارگاہ میں قربان کیجیے، تو اب اس کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ پہلے تو چھری چل نہیں رہی، بار بار تیز کر کے پھر چلا رہے ہیں، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، گردن کو خم دے کر جبین کو زمین کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور اب اس گردن پر چھری کو چلا رہے ہیں۔ اب جب پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا جانور ذبح ہو رہا ہے، اور سائیڈ پر کھڑے اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے ندا دی، اے ابراہیم۔ کون پکار رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکار رہے ہیں، ندا کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیا؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اور ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور کامران ہو کر نکل رہے ہیں۔ وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے فدیے میں ایک ذبح عظیم عطا کر، جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ پر جنت کا جانور عطا کر دیا۔ یہ پہلا سٹیپ اور پہلا معنی اس کا یہ۔ پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا، اس قربانی کا ذکر خیر برقرار رکھا، سنت ابراہیمی کا ذکر خیر برقرار رکھا، جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو، ان کے تذکرے کو، ان کے ذکر کو برقرار رکھا۔ اور یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما کر، سنت ابراہیمی دکھا کر، ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دکھا کر، جب وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، اس چیز کو بیان فرما کر، اور اس کی جگہ پر عظیم فدیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دیا، یہ ساری بات فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم تجھ پر سلام، تجھ پر سلام، تجھ پر سلام، سلام یا ابراہیم کی صدائیں آ رہی ہیں، ابراہیم تجھ پر سلام۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا دلچسپ امر ہے۔ پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنین کے لیے کیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت ذکر کہ ہم اسی طرح محسنوں کو صلہ دیتے ہیں، محسنین کے ساتھ اسی طرح سے کرتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے کامل ایمان والے بندوں میں سے۔ اب یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، اس میں اتنے پیغام ہیں قربانی کے حوالے سے جن پر دھیان دینے کی ضرورت۔ پہلی بات یہ سمجھا دی گئی کہ مانگو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، منگتے رہو تو بارگاہ الہ کے منگتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے رہو، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پہ آتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ عمر کتنی ہے اور مانگا کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 90 سال سے زائد عمر کے بڑھاپے میں ہیں، مگر خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔
فرمایا کہ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ امتحان بھی ہم لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی نعمتوں کو عطا فرما کر، چیزوں کو دے کر پھر امتحان لیتا ہے۔ کبھی کبھی اس امتحان میں قربانی مانگی جاتی ہے، پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری محبت غالب آتی ہے کہ اس نعمت کی محبت غالب آتی ہے، ہماری محبت غالب آتی ہے یا کسی اور چیز کی محبت غالب آتی ہے۔ جہاں محبتیں پیدا ہونے لگتی ہیں تو رب تعالیٰ پھر امتحان لیتا ہے کہ ان سب محبتوں پر میری محبت غالب ہے یا نہیں ہے۔ بیٹا عطا کیا، اور بیٹا عطا کر کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں ذبح کیجیے، نہیں۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، اس میں بڑا پیغام پوشیدہ ہے۔ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر یہ فرما دیتے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہماری بارگاہ میں ذبح کیجیے، جب حکم دیا گیا ہوتا، براہ راست حکم ہوتا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس پر عمل کرنا ہوتا، تو پھر چھری چل جاتی، رکتی نہیں، کیونکہ حکم ربی تھا۔ مگر ہوا کیا؟ بڑا دلچسپ پہلو، بڑا خوبصورت نقطہ سورہ الصافات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب خواب پیغمبر کا خواب ہو تو یاد رکھیں پیغمبر کا خواب مبنی بر وحی ہوتا ہے۔ اب اس خواب کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کیا کی، تعبیر میں نقطہ کمال کو پہنچے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ انہوں نے نیچے کی تعبیریں نہیں کی کہ شریعت میں اجازت ہے کہ نہیں بیٹے کو ذبح کرنے کی، نہیں، ادھر نہیں گئے۔ کہا کہ جب خواب دیکھا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کو بارگاہ ربی میں قربان کر رہا ہوں، تو اس کی اعلیٰ ترین تعبیر کی طرف جناب ابراہیم علیہ السلام گئے۔ ایک شریعت ہوتی ہے اور اس کی پاسداری ہوتی ہے، ایک شریعت کی پاسداری ہے، ایک ورائے شریعت پہلو ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ورائے شریعت کے، دراصل یہاں شریعت کا معاملہ نہ تھا، یہاں بیٹے کو محض ذبح کرنے کا معاملہ نہ تھا، بظاہر خواب تھا اور مبنی بر وحی تھا، پیغمبر کا خواب جو ہے، مگر یہاں آگے عشق الہی تھا کہ ادھر ہم نے بڑھاپے میں انہیں بیٹا عطا کیا ہے، بیٹے کی محبت ہے ان کے دل میں۔ اب اللہ دیکھ رہے ہیں ایک طرف بیٹے کی محبت ہے اور ایک طرف ہماری محبت ہے، ہم تکنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم ہم سے عشق کیسے کرتا ہے۔ بیٹے کی محبت جناب ابراہیم علیہ السلام پر غالب آئی ہے یا ہمارا عشق ابراہیم علیہ السلام پر غالب آئے؟ پیغام یہ دیا کہ اولاد کی محبت بے شک ہو، اور وہ ہونی بھی چاہیے، اور وہ فطری ہے، مگر ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو اور ایک طرف بیٹے کی محبت آ جائے، تو پھر ان دو محبتوں میں رب تعالیٰ کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر تھے، تو شریعت پیچھے ہے، شریعت کا معاملہ اور طرح سے ہے، مگر یہاں باب عشق کھلتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وادی عشق میں اترتے ہیں، اور اتر کر مولا کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو پیش کر کے اس کی گردن پر چھری رکھ کر مولا خواب میں دکھایا ہے تو میں عمل کر گزرتا ہوں۔ یہ میرے لیے حکم نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ آج کوئی خواب میں دیکھیں تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاؤ، بالکل بھی نہیں ہے، مگر پیغمبر ہیں، ان کا مقام ہے، خلیل اللہ ہیں، مقام خلت پر ہیں، تو جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان۔ اب اس خواب کی جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعبیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہ نہیں فرما رہے کہ آپ نے میرے حکم پر عمل کیا،
نہیں نہیں، اگر یہ بات آتی تو پھر بیچ میں شریعت کے پہلو بھی آ جاتے، بلکہ رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آواز دے کر، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، قد صدقت الرؤيا، کیا جملے ہیں، قد صدقت الرؤيا، واقعی تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے حکم پر آپ نے عمل کر دکھا بھی رب تعالیٰ خواب رہا ہے، پیغمبر کا خواب ہے اور مبنی بر وہی ہے، مگر ڈائریکٹ کہہ تو نہیں رہا نا، ڈائریکٹ حکم تو نہیں دے رہا۔ اس لیے یہاں دوسرا نقطہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں تو چلتی نہیں، گردن پر چلتی نہیں، پھر بار بار اسے تیز کرتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اور پھر جب چلاتے ہیں تو چھری چل گئی، مگر جب پٹی کھولی، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا تکتے ہیں، کیا تکتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور جنت سے لایا ہوا جانور سامنے ذبح ہوا۔ تو یہاں بڑے پیغام، پہلا پیغام اس میں یہ ہے کہ جب کوئی رب کی رضا کے لیے کوئی عمل کر گزرتا ہے، اور پھر پیغمبر کا عمل، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عمل، خلیل اللہ کا عمل، تو اللہ سبحانہ و تعالی جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتا ہے، مگر جنت سے ان کے لیے جانور کو بھیج دیا جاتا ہے، یہ فدیہ دیا جا رہا ہے، یہ بدل دیا جا رہا ہے، یہ نعم البدل عطا کیا جا رہا ہے، یہ انعام دیا جا رہا ہے، اور اللہ اسے بار بار دہراتے ہیں، یوں کہہ کر دہراتے ہیں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور پھر آگے چل کر کہتے ہیں كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ذرا انہی آیات کو دیکھیں، دو بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جملے کو دہرا رہے ہیں، حکم ڈائریکٹ نہیں دیا، یہ نقطہ ذہن نشین رہے، خواب دکھایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب پر عمل کر دکھایا، جناب ابراہیم علیہ السلام خواب پر عمل کر گزرے، جناب اسماعیل علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو عملاً یہ اعلان کیا، مولا اولاد کی محبت ہو یا باقی محبتیں، تیری محبت کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ہے، غالب تو تیری محبت ہی ہے، تیری محبت کو چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے۔ تو امت کے لیے پیغام کیا ہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہو، والدین کی محبت پر بھی اللہ کی محبت غالب ہو، اولاد کی محبت پر بھی اللہ کی محبت غالب ہو، دنیا کی محبتیں جائز محبتیں ہوں اس پر بھی اللہ کی محبت غالب ہو۔ اب دوسرا نقطہ اس میں سے بڑا دلچسپ کہ جب بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا قربانی کے لیے، بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا قربانی کے لیے، اور یہ وحی پر مبنی خواب جناب ابراہیم علیہ السلام، اب بیٹے سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ ذرا دیکھیں، اپنے لخت جگر کو دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو جناب اسماعیل علیہ السلام، اور ابھی وہ نوخیز ہیں، دہلیز جوانی پر قدم رکھ رہے ہیں، دہلیز بلوغت کو پہنچ رہے ہیں، اسے قربان کیا جا رہا ہے، تو پھر باقی مال کی کیا حیثیت رہی، دنیا کی جائز نعمتوں کی کیا حیثیت رہی، دنیا کی جائز محبتوں کی کیا حیثیت رہی۔ ایک نقطہ۔ اب دوسری طرف اس کا دوسرا اینگل دیکھیں، جب اپنی جائز محبتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنا ہے، بیٹے جیسی محبت کو قربان کرنا ہے، تو ناجائز محبتیں تو رکھ ہی نہیں سکتے، ناجائز محبتیں پھر کیسے رکھ سکتے ہیں، حرام محبتیں پھر کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے، قربانی کا پیغام یہ ہے کہ جن چیزوں کی اجازت بھی ہے اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تو جن کی اجازت نہیں ہے انہیں تم رکھ ہی نہیں سکتے اپنے پاس، تو انہیں بھی نکالو نا، قربانی دو نا، جھوٹی اناؤں کی قربانی دو نا، جھوٹی خواہشات کی پھر قربانی دو نا، جھوٹی اناؤں کو ذبح کرو، جھوٹی خواہشات کو ذبح کرو، جھوٹے اموال کو ذبح کرو، جھوٹی جائیدادوں کو ذبح کرو، ناجائز طریقے سے آئی ہوئی ساری چیزیں، حرام سے آئی ہوئی ساری چیزیں، ان ساروں پر چھری پھیر دو، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ محض جانور پر چھری پھیر کر سنت ابراہیمی کو پورا نہیں کرنا،
پھر اس کے پس منظر میں بھی دیکھیں، پس منظر میں بھی دیکھیں کہ پاکیزہ ترین جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبتوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی محبتوں کو قربان کرتے ہیں، تو پھر اللہ مالا اعلیٰ سے نعمتیں بھیجتا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ جب آپ اپنی جائز محبتوں پر اللہ کی محبت کو غالب کر لیں گے، اپنے مولا کی محبت کو غالب کر لیں گے، تو اب مالا اعلیٰ سے نعمتیں اترے گی، غیب سے رزق کے دروازے کھلیں گے، غیب سے عطا کے دروازے کھلیں گے۔ جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو پیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے جنت سے ان کے لیے جانور کو بھیج دیا۔ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو دیکھیں، مال پاکیزہ ہو قربانی کے لیے، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، تب قربانی قبول ہوگی، ایسے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جانور کو خریدا حرام مال سے، جانور کو خریدا آپ نے رشوت کے پیسے سے، آپ بکرا خرید کر آئیں رشوت کے پیسے سے، آپ اس بکرے کو رشوت کے پیسے سے خریدیں، سود کے پیسے سے خریدیں، چوری کے پیسے سے خریدیں، بکرے کو آپ حرام کے پیسے سے خریدیں، اور پھر اس کی کھال کو اتاریں، پہلے لوگوں کی کھال اتار کر حرام مال بنا کر آپ پھر آگے اس سے ایک جانور خریدیں، اور پھر اس جانور کی کھال اتار کر قربانی کر کے اس جانور کی اور اس کی کھال اتار کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اجر مل رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، تو یہ بڑی نادانی ہے، یہ تو بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ ارے ناپاک چیز کو تو اللہ قبول ہی نہیں فرماتا، ویسے بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور قربانی کا تو میسج یہ تھا کہ حلال ذرائع سے، طیب ذرائع سے، پاکیزہ جانوروں کو، پھر ان کی آگے حدود و قیود ہیں، ان کو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تاکہ اس کا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے مولا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے۔ اگر وہ حرام کے مال سے ہوگا، قربانی کا جانور رشوت کے مال سے ہوگا، قربانی کا جانور چوری کے مال سے ہوگا، قربانی کا جانور سود کے مال سے ہوگا، تو بتائیں وہ شرف قبولیت کہاں پائے گا؟ ایک اور اینگل سے دیکھیں، اس میں ایک بڑا خوبصورت میسج ہے۔ جب آپ جانور کو اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں قربانی کے لیے، تو کس طرح کا جانور ڈھونڈتے ہیں؟ بے عیب جانور ڈھونڈتے ہیں، ایسا جانور جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ذرا غور کیجئے، بے عیب جانور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، وہ میسج کیا دے رہا ہے؟ یہ عمل کیا میسج دے رہا ہے؟ قربانی کیا میسج دے رہی ہے؟ پلٹ کر ہماری طرف ایک میسج آ رہا ہے۔ میسج کیا ہے؟ اے بندے، اللہ کی بارگاہ میں جانور کو پیش کرے تو بے عیب، وہ لولا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ معذور نہ۔ اب بے عیب جانور کو ڈھونڈتا ہے، ذرا اپنے آپ پہ نگاہ ڈال، کہیں تجھ میں عیب تو نہیں پڑے ہوئے؟ خود تو عیب دار ہو، چغلی کا عیب تجھ میں ہو، غیبت کا عیب تجھ میں ہو، لیگ پولنگ کا عیب تجھ میں ہو، چوری کا عیب تجھ میں ہو، شراب خوری کا عیب تجھ میں ہو، حرام کاری کا عیب تجھ میں ہو، سود کا عیب تجھ میں ہو، رشوت کا عیب تجھ میں ہو، اتنے عیبوں کے ساتھ تو بے عیب جانور لے کر رب کی بارگاہ میں چلا۔ تو پہلے تو اپنے عیبوں کو قربان کرنا، پہلے تو دل کو پاک کر، اپنے ذہن کو پاک کر، اپنی زبان کو پاک کر، اپنی نگاہ کو پاک کر، اپنی سماعتوں کو پاک کر، اپنے اعمال کو پاک کر، پہلے اللہ کی مخلوق کو راضی کر، ان کی خدمت میں لگ۔ یہ ایک دن کا عمل تھوڑا ہے، سال میں ایک بار یہ عمل میسج دینے آتا ہے، قربانی ہمیں پیغام دینے آتی ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے، اور ایک دن عملاً یوں جانور کو ذبح کر کے اپنی ان خواہشات کو بھی ذبح کر دو جو رب کی رضا سے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ جانور کو قربان کرنا مقصود نہیں ہے۔ بکرے تو روز قربان ہوتے ہیں، ذرا سوچئے، جانور تو روز ذبح ہوتے ہیں، وہ قربانی کیوں نہیں بنتے؟ ذرا سوچئے، روزانہ ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں، روزانہ جانور ذبح ہو رہتے ہیں، وہ قربانی کیوں نہیں بنتے؟
دراصل اس میں اللہ کی محبت کا وہ پہلو ہے. حلال تو وہ بکرے بھی تھے جنہیں آپ نے عام دنوں میں ذبح کیا، ان پر بھی اللہ کا نام لیا. وہاں بھی حرام جانور کو پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ قربانی نہ بنے. یہاں کس چیز نے قربانی بنایا؟ یہاں اس فلسفے نے قربانی بنایا جو قربانی کا فلسفہ تھا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ سب کچھ اللہ کے لیے خاص کر دو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. ابھی فرما دیجئے ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، اللہ رب العالمین کے لیے. اپنے ہر عمل کو عبادت ہے یہ قربانی ہے، خالصتاً اللہ کے لیے بنا لینا. تو عمل کو خالص کرنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے. اس لیے سورۃ الکوثر میں کیا خوبصورت کلمات ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب کوثر کے کتنے معنی اور مفاہیم ہیں. ہم نے آپ کو سیدہ کائنات فاطمہ زہرا عطا کی ہے. ہم نے آپ کو اولاد سیدہ کائنات عطا کی ہے. ہم نے آپ کو امت کثرت کے ساتھ عطا کی ہے. آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، نہر کوثر عطا کی ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے، ہر شے کی کثرت آپ کو عطا کی ہے. ذرا سوچیں، دنیا اور اس کی پوری متاع، دنیا اور اس کی ساری متاع، دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو اللہ فرماتے ہیں متاع دنیا قلیل. اللہ کی نگاہ میں جو کچھ دنیا ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ قلیل ہے. اور اپنے حبیب کو جب عطا کیا تو کثرت عطا نہیں کی، اکثر عطا نہیں کیا، تکاثر عطا نہیں کیا، کثار عطا نہیں کیا، کثیر عطا نہیں کیا، بلکہ کوثر عطا کیا ہے، بلکہ کوثر عطا کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی منقطع نسل ہے. لیکن ذرا دیکھیں پہلے اور آخری جملے. قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت سورہ الکوثر، اور اس میں صرف 3 آیات، اور پہلی اور تیسری آیت کے درمیان میں میسج کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز ادا کیجیے اور قربانی ادا کیجیے. اور ادھر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ابھی فرما دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو قربانی میسج یہ دے رہی ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے خاص کر دیں، موت و حیات بھی اللہ کے سپرد کر دیں، جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، عبادتیں اللہ کے لیے، قربانیاں بھی اللہ کے لیے. یہ میسج، جب یہ میسج آ گیا اور پھر وہ دین آ گیا جس دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو اللہ کی محبت میں پیش کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں. تو بندہ مومن دراصل اس نیت کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ اپنی قربانیاں اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. مولا تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں، تیرے لیے ہم انہیں قربان کرتے ہیں. یہ پیغام اس کے اندر موجود ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ ہے. ایک چیز ہوتی ہے قربانی کرنا، ایک ہوتا ہے قربانی دینا. جب ہمیں یہ فرق سمجھ آ جائے گا نا، قربانی کرنا اور ہوتا ہے، قربانی دینا اور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے قربانی کی ہے، یہ بھی درست ہے، ظاہر ہے یہ بھی کرنا ہے، مگر اس سے اگلا درجہ ہے قربانی دی ہے. قربانی تو آپ کر چکے، جانور کو تو آپ ذبح کر چکے، مگر اب قربانی دینی ہے، ہر چیز کی قربانی دینی ہے. حرام امور ان کی قربانی یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں سے نکال دیں، اس پر چھری پھیر دیں، ایسا ذبح کریں کہ وہ گناہ پلٹ کر آپ کی زندگی کا دوبارہ حصہ نہ بنے. کتنا عظیم پیغام ہے. اور پھر اگلی چیز، بساؤ کا جائز چیزوں کی بھی قربانی دینی ہوتی ہے. اور بندہ مومن وہ تو اس سے اگلے درجے پر چلا جاتا ہے، قربانی سے اگلے درجے پر، اثار کے درجے پر.
اپنے آگے رکھی ہوئی چیز کو جب دیکھتا ہے کہ دوسرے میرے بھائی کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، وہ اٹھا کر اسے دے دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اب وہ قربانی سے اثار پر چلا جاتا ہے، قربانی سے اثار پر چلا جاتا ہے، پھر یہ اس کے اندر پیغام موجود ہے۔ ذرا آپ دیکھیں کس انداز سے۔ اور دوسرا پہلو اس کے اندر تربیت کے حوالے سے ہے۔ والدین ہوں تو جناب ابراہیم علیہ السلام جیسے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں رچے بسے ہوئے، اولاد ہو تو جناب اسماعیل علیہ السلام جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں رچے بسے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس وقت جناب اسماعیل علیہ السلام کی معروف روایات کے مطابق 13 سال عمر تھی، اور 13 سال کی عمر میں اتنے عظیم انداز میں عظیم جواب، یہ جواب ایسے کون دے سکتا ہے، ایسے کون کہہ سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے، وہ یوں نہیں کہتے کہ بابا آپ مجھے ذبح کر ڈالیں، یہ بھی نہیں کہتے، اور یہ بھی نہیں کہتے جب آپ ذبح کریں گے تو میں صبر کروں گا یا آپ مجھے صابر پائیں گے، یہ بھی نہیں کہتے، بلکہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سَتَجِدُنِی إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، بابا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی صبر کرنے والوں کی قطار میں بھی ہوں گا، آپ صبر کرنے والوں کی قطار میں مجھے بھی پائیں گے۔ نسبتیں دیکھیں، گویا میں کو پہلے قربان کیا جا رہا ہے، میں کو نکالا جا رہا ہے، ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے، تو یہ اس طرح سے سرخم کیسے کر دیا، سرخم تسلیم کیسے کر دیا؟ یار کو منانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیسے کر دیا، اور والد نے اپنے بیٹے کو کیسے پیش کر دیا، اور بیٹا اتنا مؤدب کہ سر کو جھکا دے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو یہ فیض کہاں سے آ گیا؟ یہ جو فیض ان کے اندر، آج اگر والدین اگر اس سوچ کے حامل ہوں اور اولاد اس سوچ کی حامل ہو، تو اس سے جو فیملی آگے مترشح ہوگی، اور اس طرح کے خاندان اگر ہوں تو ان سے مل کر معاشرہ کیسا بنے گا، چشم تصور میں سوچ لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے نکلنے والے مفاہیم کے فیوزات و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ اور پھر کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختتام جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر کہ جب اپنے شہزادے کو، اپنے لخت جگر کو پیش کرتے ہیں تو باری تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سلام علی ابراہیم۔ ایک طرف درود ابراہیمی میں دیکھیں سارا فلسفہ پنہا ہے، وہاں جب یوں بولا جا رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کیا خوبصورت جملے ہیں۔ صلیت علی ابراہیم، درود یہاں آ گیا، اور قرآن نے یہاں کا سلام علی ابراہیم، سلام یہاں آ گیا۔ پھر فرمایا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، بارکت علی ابراہیم، برکت یہاں آ گئی، سلام علی ابراہیم، سلام یہاں آ گیا۔ چن چن کر کہا نا کہ ہم اس یاد کو، آپ کی اس سنت کو، آپ کے اس عمل کو ہم آنے والوں میں بھی قیامت تک جاری اور ساری رکھیں گے، باقی رکھیں گے۔ تو ایک طرف تو قربانی کا ایک عمل یہ ہوا، اور یہ خلیل ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، خلیل ہیں، ان کا مقام یہ ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام حبیب ہیں کہ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام شان یوں بیان کی جناب ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر کہ ہر نماز میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں درود ابراہیمی کا تحفہ پیش کیا گیا، اور یوں پیش کیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ دکھا دے ہدایت کا نور، قلب مضطر ہو جائے مسرور، سیرت مستقیم سیرت